subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. جماعت ہشتم کے تاریخ کے سیاسی سائنس شہریت کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. سبق نمبر 4 ہے بھارت کا عدالتی نظام. آج ہم عدلیہ کی فعالیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اب عدلیہ کی فعالیت، عدالت کے بارے میں جو روایتی ہمارا طریقہ کار ہے، روایتی تصور ہے، وہ کیا ہے؟ عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ تصور یہ ہے کہ کسی تنازع کو عدالت تک لے جایا جائے تو عدالت اس کا حل نکالتی ہے. یہ ہمارا تصور ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ عدالت کے ذریعے بہت اچھا ہو سکتا ہے. گزشتہ چند دہائیوں میں عدالت کے اس تصور میں تبدیلی آئی ہے اور عدالتیں فعال ہو گئی ہے. فعال ہو گئی یعنی بہت ہی زیادہ کارگر طریقے سے کام کر رہی ہے. یعنی عدالت آئین میں درج انصاف اور مساوات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پیش قدمی کرنے لگی ہے. دیکھیے، پہلے عدالتیں جب تک کہ معاملہ ان کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا تھا وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیتی تھی. لیکن اب عدالت میں یہ فعالیت آ گئی ہے کہ وہ خود سے کچھ چیزوں کو اپنے طور پر نظر انداز نہیں کرتی اور اس کے حل کے لیے آگے آتی ہے اور پیش قدمی کرتی ہے. اب عدالت میں درج انصاف اور مساوات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پیش قدمی بھی کرنے لگی ہے. سماج کے کمزور طبقات، خواتین، آدیواسی، مزدور، کسان اور بچوں وغیرہ کو تحفظ فراہم کرنے کا کام بھی عدالتوں نے کیا ہے. اب عدالتیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خواتین، آدیواسی، مزدور، کسان اور بچوں کے لیے ایک اہم ذریعہ بن گئے جہاں انہیں انصاف مل سکے. اس مقصد کے تحت مفاد عامہ کی درخواستیں یعنی پٹیشن نہایت اہمیت کی حامل ثابت ہوتی ہے. اب یہ کون سی ہوتی ہے؟ عدالت عامہ کے اندر جو پٹیشن داخل کی جاتی ہے وہ اس بارے میں بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ وہاں پر پبلک انٹرسٹ کی پٹیشن داخل ہو رہی ہے. اب دیکھیں گے سپریم کورٹ کی ذمہ داریاں. وفاقی حکومت کی عدالت کے طور پر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت، ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کے خلاف دیگر ریاستی حکومتوں کے درمیان ہونے والے تنازعات حل کرنا. اب سپریم کورٹ کیا کرتا ہے؟ یعنی سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ، اور ایک اسٹیٹ گورنمنٹ اور دوسری اسٹیٹ گورنمنٹ، یا پھر ایک اسٹیٹ گورنمنٹ اور دوسری اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ، یعنی دلی سرکار، بمبئی سرکار، یا پھر ممبئی سرکار اور حیدرآباد سرکار. اب یہ جو ریاستوں کے جو کیپٹل کے حساب سے ہم نام لے رہے ہیں، ان ریاستوں کے مہاراشٹر یا آندھرا پردیش یا پھر کرناٹک کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے سب سے بہترین مثال ہے جو کاویری ندی کا جو پانی کا ڈسٹریبیوشن ہے، الماٹی ڈیم کا، تامل ناڈو اور کرناٹک کے درمیان ہمیشہ تضاد رہا ہے اور اسی لیے وہاں پر بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے. شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور اس سے متعلق احکامات جاری کرنا. اب دیکھیے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کسان آندولن چل رہا ہے تو اس بارے میں سو موٹو نوٹس لے کر سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار کو جواب داخل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں. زیریں عدالتوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا، اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا. اب زیریں یعنی ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیصلوں پر نظر ثانی کر کے اپنے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرنا اور صحیح فیصلے کی توثیق کرنا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے. عوامی اہمیت کے حامل مسائل کی قانونی صورتحال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کو بصورت طلب مشورے دینا. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ صرف یہی کام نہیں کرتا کہ عوام کے جو مفادات ہے اس کا تحفظ کرے، بلکہ صدر جمہوریہ کو بھی کئی مرتبہ وہ مشورے دینے کا کام کرتا ہے. اب اس میں سوال کیا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ کسی اہم عوامی مسئلے کے بارے میں سپریم کورٹ کا مشورہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ اگر کوئی قانونی پیچیدگی آتی ہے تو تب ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اسی لیے وہاں پر ایسے کام کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں گے عدالتی نظر ثانی. نظر ثانی یعنی عدالت کی طرف سے دوبارہ نظر ڈالنا. سپریم کورٹ کی ایک اہم ذمہ داری آئین کی حفاظت کرنا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ آئین ملک کا بنیادی قانون ہوتا ہے. آئین یعنی جسے آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، سنویدھان کہتے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سپریم کورٹ کی. اور ملک کا بنیادی قانون کیا ہے؟ وہ
جس کی حفاظت سپریم کورٹ کرتا ہے۔ دستور کی خلاف ورزی یا اس کے منافی کوئی قانون پارلیمنٹ پاس نہیں کر سکتی، اور مجلس عاملہ کی ہر پالیسی اور عمل دستور سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یعنی جو بورڈ آف منسٹرز ہے یا پھر حکومت ہے، دیگر لوگ ہیں، تو یہ تمام لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قانون ساز مجلس کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرے گا وہی چلے گا، ورنہ سب منمانی کریں گے تو حکومت نہیں چل سکتی، گورنمنٹ بھی نہیں چل سکتی۔ مجلس عاملہ کی ہر پالیسی اور عمل دستور سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا کوئی قانون یا مجلس عاملہ کا کوئی عمل اگر آئین کی کسی شخص سے ٹکراتا ہے تو عدالت اسے غیر قانونی ٹھہراتے ہوئے منسوخ کر دیتی ہے، اور عدالت کے اس اختیار کو نظر ثانی کا اختیار کہا جاتا ہے۔ یعنی پارلیمنٹ اگر کوئی ایسا قانون بنائے گی، جیسے کہ ریزرویشن کے معاملے میں اکثر ہوتا ہے، تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ریزرویشن اگر زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کورٹ میں جانے کے بعد ریزرویشن کے بڑھتے ہوئے جو پرسنٹیج ہے، فیصد ہے، اسے کم کرنے کا وہاں سے حکم ملتا ہے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو عدالت نے اپنی ملکیت اور جائیداد، تعلیمی لیاقت، آمدنی وغیرہ کے بارے میں حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رائے دہندگان امیدوار کی صحیح معلومات کی بنیاد پر مناسب امیدوار کے حق میں راہی دہی کر سکے۔ یعنی اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، امیدوار ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا، پہلے اسے اپنی ملکیت، جائیداد، پڑھائی لکھائی کہاں تک ہے، تعلیم کہاں تک ہے، آمدنی کتنی ہے، اس کا ایفیڈیوٹ یعنی حلف نامہ داخل کرنا پڑے گا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ رائے دہندگان امیدوار کی صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ ابھی کیا یہ ہمارے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کی کوشش نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور اس حوالے سے عدالت نے مزید کوئی احکام جاری کیے ہیں کیا؟ نہیں جاری کیے ہیں۔ مفاد عامہ کی درخواست، مفاد عامہ کی یعنی پبلک پٹیشن کون سی ہوتی ہے؟ مفاد عامہ کی درخواست سے مراد عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں شہری، سماجی تنظیم یا غیر سرکاری تنظیم نے عوام کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواست، عدالت اس درخواست پر غور و فکر کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ یہ جیسے کہ لوک پال بل کا جو معاملہ 2012-13 میں ہوا تھا، ویسا ہی معاملہ یہاں پر تھا، جس میں ابھی دیکھیے یہاں پر کشمیر کے مدعے کے اوپر یا دیگر مدعوں کے اوپر کئی NGOز نے اپنی درخواست داخل کی ہے، سماجی تنظیموں میں بھی داخل کی ہے، اور عدالت میں اس کا فیصلہ زیر غور ہے۔ ہائی کورٹ یعنی عدالت عالیہ، بھارت کی وفاقی ریاستوں میں ہر وفاقی ریاست کے لیے ایک ہائی کورٹ قائم کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے، یعنی ہر ریاست میں ایک ہائی کورٹ ہوگا۔ اب فی الحال ہمارے ملک میں کئی سارے سپریم کورٹ تو ایک ہی ہوتا ہے جو دلی میں ہے، اور دیگر مقامات پر جو ریاستیں ہیں وہاں پر ہائی کورٹ ہوتے ہیں، اور پورے ملک میں 24 ہائی کورٹس ہیں۔ ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور دیگر چند جج ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے جج کا تقرر کون کرتا ہے؟ اس کا بھی صدر جمہوریہ، اور ہائی کورٹ کے جج کا وہ بھی صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ 2 ریاستوں مہاراشٹر اور گوا نیز دادرا نگر حویلی، دیو دمن مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ہے۔ ایک سے زائد ریاستوں کے لیے ایک ہی ہائی کورٹ کی مزید 2 مثالیں تلاش کیجیے۔ یہ دیکھیے ایک سے زائد 2 اس کے لیے جو ہائی کورٹ ہے وہ پنجاب میں چندی گڑھ ہائی کورٹ ہے، پنجاب ہریانہ کے لیے، یا پھر آپ کے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورم، تریپورہ میں بھی ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کی ذمہ داریاں، ہائی کورٹ کی کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ اپنے دائرے اختیار میں آنے والی ثانوی عدالتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا اختیار کیا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے احکامات دینے کا اختیار ہے۔ ضلعی عدالتوں کے ججوں کا تقرر کرتے وقت گورنر ہائی کورٹ کو مشورہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک سے زیادہ جو ہائی کورٹ ہے، ممبئی ہائی کورٹ تو مہاراشٹر، گوا وغیرہ کے لیے ہے، گوہاٹی ہائی کورٹ یہ اروناچل پردیش، آسام، میزورم، ناگالینڈ کے لیے ہے، کیرلا کا جو ہے یہ کیرلا کے لیے اور لکشدیپ کے لیے ہے، کولکتہ کا مغربی بنگال اور انڈمان کے لیے ہے، چندی گڑھ کا پنجاب اور ہریانہ کے لیے ہے۔ ضلعی اور ثانوی عدالتیں، جن عدالتی اداروں سے عوام کا ہمیشہ سابقہ پڑتا ہے وہ ضلع اور تعلقہ سطح کی عدالتیں ہوتی ہے۔ ہر ضلعی عدالت میں ایک ضلعی جج ہوتا ہے۔
اب دیکھیے یہاں پر بڑے پیمانے پر بھارت کے پورے طول و عرض میں عدالتوں کا جال پھیلا ہوا ہے، اور یہ عدالتیں بہتر طریقے سے کام کرتی ہیں، ضلعی اور ثانوی یعنی ظاہری عدالتیں کہتے ہیں، اور یہ عدالتیں ہر ضلع میں ہوتی ہیں، اور ہر ضلع میں ایک ضلعی جج بھی ہوتا ہے، یعنی ہر ضلع میں ایک ضلعی عدالت ہوگی اور اس کا ضلع جج ہوگا، اور عدالت عالیہ کے مشورے سے گورنر ضلع جج کا تقرر کرتا ہے، یعنی ہائی کورٹ کیا کرتا ہے، مشورہ مانگتا ہے، گورنر کو مشورہ دیتا ہے۔ بھارت میں قانونی نظام کی دو شاخیں۔ اب بھارت میں دو قسم کے قانون ہیں، ایک ہے دیوانی قانون اور فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر قانون۔ اب دیوانی قانون کیا ہے؟ ہر فرد کے حقوق کے منافی تنازعات اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں، مثلا زمین سے متعلق تنازع۔ اب یہ دیوانی قانون، یہ سول سوٹ بھی کہتے ہیں آپ اسے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ نے کبھی سنا ہوگا سول سوٹ جو ہوتا ہے، سول کوڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ دیوانی عدالت ہوتا ہے۔ اب یہ کرایہ کا معاہدہ، طلاق وغیرہ متعلقہ عدالت میں پٹیشن دائر کرنے پر عدالت اس پر فیصلہ دیتی ہے۔ اب دیوانی قانون کیا ہے؟ اس قانون کے تحت لوگوں کے حقوق کے منافی تنازعات آتے ہیں، اور زمین سے متعلق، جائیداد سے متعلق تنازع، کرایہ دائر معاہدہ، عورت اور مرد کے بیچ میں طلاق کے معاملات ہیں، تمام چیزیں سول سوٹ میں یعنی دیوانی عدالت میں آتے ہیں۔ دوسرا ہے فوجداری قانون۔ سنگین نوعیت کے جرائم کا فیصلہ فوجداری قانون کے تحت کیا جاتا ہے، مثلا چوری، نقب زنی، جہیز کے لیے ایذا رسانی، قتل وغیرہ، اور ان جرائم کے بارے میں پہلے پولیس کے پاس اطلاع اول یعنی روداد یعنی FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کی جاتی ہے، اور پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے۔ اب FIR درج کی جائے گی تو تفتیش ہوگی، تفتیش کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، مقدمہ دائر ہوتا ہے، جرم ثابت ہونے پر سزا کی نوعیت بھی سنگین ہوتی ہے۔ بھارت کی ترقی میں عدلیہ کا اہم کردار ہے، عام انسان کے دل میں بھی عدالت کے تئیں احترام اور بھروسہ ہے۔ بھارت کی عدلیہ نے شخصی آزادی اور وفاقی ریاست اور آئین کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ بھارت میں جمہوریت کو مضبوط کرنے میں عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی فوجداری قانون کیا ہے؟ چوری، نقب زنی، قتل، دہشت گردی جیسے مجرمانہ معاملات کے لیے فوجداری قانون کے تحت مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ اب ان جرائم کی پولیس کے پاس سب سے پہلے اطلاع اول روداد یعنی FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی ہوتی ہے۔ اب اس FIR کی مدد سے پولیس جرم کی تفتیش کرتی ہے اور مقدمہ دائر کیا جاتا ہے۔ گناہ ثابت ہونے پر نوعیت کی سنگینی کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔